بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج انشاءاللہ ہماری بات کیل محاسوں پہ ہوگی، تو میں اکثر آپ کو عرض کیا کرتا ہوں کہ جیسی پروگرام سٹارٹ ہو 8 بجے تو آپ کوشش کریں کہ کاپی اور پین لے لیں۔ جو چیز آپ کو کوئی نسخہ یا کوئی ایسی کوئی چیز میں نے بتانی ہو، نسخہ یا ٹوٹکا یا ایسی کوئی چیز، تو آپ وہ اپنے پاس لکھ لیا کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کوشش کریں کہ میرے پاس جو علم ہے میں کوشش کروں کہ آپ لوگوں کو ٹرانسفر کروں۔ آپ لوگ کوشش کریں کہ جو نسخہ یا ٹوٹکا یا ایسی کوئی روحانی علاج جو آپ لوگوں کو معلوم ہو تو آپ لوگ میرے ساتھ شیئر کیا کریں، تاکہ وہ میں آگے فیس بک پہ دوسرے مسلمان جو ہمارے بہن بھائی دوست یار ہیں ان کے ساتھ شیئر کیا کریں، تاکہ علم اس طرح آگے سے آگے چلتا رہے، اور یہ سیکھنے سکھلانے کا جو سسٹم ہے، سیکھنے سکھلانے کا جو عمل ہے، یہ اسی طرح جاری رہے۔ تو آج انشاءاللہ کیل محاسوں کے حوالے سے میں بات کروں گا، اور اس کے نسخے اور ٹوٹکے جو مجھے یاد ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اگر کسی بندے کو کیل محاسے ہیں تو آپ مجھے بتائیں۔ آپ دنیا میں جدھر بھی ہوں گے، آپ نے وہ کیل یا محاسے، فرض کریں یہ کیل ہے یا محاسا ہے، تو آپ نے اس کو اس طرح پکڑ لینا ہے، اور میں یہاں سے دم کروں گا، اور اللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ وہ وہاں ہی ٹھیک ہو جائے گا جدھر ہوگا۔ اس میں تھوڑا سا وقت لگتا ہے، لیکن وہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اکثر لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ گھوڑے کے دم کا بال لے کے اس سے اس کیل کو باندھ دیتے ہیں، محاسے جو ہیں اس کو باندھ دیتے ہیں۔ کیل تو خیر اندر کی طرف اندر کی طرف ہوتا ہے، اس کی محاسا جو ہے اس کو ارد گرد ایسے باندھ کے اس کو پکا وہ کر دیتے ہیں، تو کچھ وقت کے بعد وہ وہاں سے ہٹ جاتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے سے نشان رہ جاتا ہے۔ بعض لوگ اس کو سگریٹ لگا کے اس کو ایسے، وہ جدھر کیل ہے نا، محاسا ہے، اس کو ایسے اوپر سے جلا دیتے ہیں، اس کا بھی نشان رہ جاتا ہے۔ بعض لوگ اس کو وہ اس سے کرتے ہیں ہومیوپیتھک علاج، اس کی کوئی دوائی ہے وہ اس کے اوپر ایسے لگا دیتے ہیں، اس سے بھی نشان رہ جاتا ہے۔ لیکن جو علاج ہمارے پاس روحانی علاج اس میں ہے تو اس سے کوئی نشان نہیں رہتا، بس وہ بڑے آرام سے وہ جو ہے نا وہ کیل اپنی جگہ سے یا محاسا جو ہے وہ اپنی جگہ سے ہٹ جاتا ہے، اور پیچھے کچھ نہیں رہتا۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ قرآن چونکہ اللہ جل جلالہ کی کتاب ہے، کلام ہے، اس لیے رب العالمین نے اس میں بہت بڑی طاقت ڈالی ہے، اور اس میں ہر مرض کا علاج ہے، ہر مرض کا علاج۔ لیکن اس کا علاج سٹارٹ لوگ تب کرتے ہیں جب وہ صحیح دنیاوی علاجوں سے مطلب وہ فیڈ اپ ہو جاتے ہیں، ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا علاج کوئی نہیں ہے، تو پھر ڈاکٹر ان کو کہتے ہیں کہ اب اس کو دعا کی ضرورت ہے، دوا کی نہیں، دعا کی ضرورت ہے، اور یہی دعا جو ہے یہی قرآن ہے، یہی دم ہے، یہی روحانی علاج ہے، اور پھر اس دعا میں ہی اللہ رب العالمین نے اس کے لیے ان لوگوں کے لیے شفا ڈالی ہوتی ہے، لہٰذا لوگ پھر اس روحانی علاج کی طرف آتے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیں، یہ روحانی علاج جو ہے اس میں 100% علاج ہے، اور ہر مرض کے علاج ہے۔ اگر ہمیں نہیں معلوم اس کے متعلق کہ فلاں چیز کا کیا علاج ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا علاج نہیں ہے، اس کا علاج ہے، ہمیں نہیں معلوم ہوتا۔ جیسے دیکھیں اب ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، تو ہمیں پتہ ہے کہ اسلام پرفیکٹ ہے اور اللہ وحدہ لا شریک ایک ہی ہے، لیکن دوسرے مذاہب کے لوگوں کو معلوم نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اللہ نہیں ہے، یا یہ مذہب جو ہے، یہ ہمارا دین جو ہے یہ پرفیکٹ نہیں ہے، یہ پرفیکٹ ہے، لیکن ہمیں معلوم ہے، ان کو معلوم نہیں ہے۔ اگر کوئی بندے کو کوئی چیز پوچھنی ہے تو مجھے کمنٹس میں لکھ دیا کریں، تو میری کوشش ہوگی کہ میں کمنٹس میں آپ کو اس کا جواب دوں، اور کمنٹس میں ہی یہ آپ کا معاملہ حل ہو جائے، بجائے اس کی کہ آپ مجھے ٹیلی فون کریں گے یا واٹس ایپ کریں گے۔ دوسری بات یہ ذہن میں رکھیں ہمیشہ کی طرح کہ میں میسنجر یوز نہیں کرتا۔ اگر آپ مجھے میسنجر میں کوئی چیز لکھتے ہیں اور آپ کو یہ خیال ہوگا کہ میسنجر میں ہمیں جواب دے گا، تو میں میسنجر میں جواب نہیں دے سکوں گا، کیونکہ میں میسنجر یوز نہیں کرتا، تو آپ اس میں مت جائیں۔ میں پھر ایک دفعہ کہوں گا کہ اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی نسخہ ہے
یا کوئی ٹوٹکے ہیں یا کوئی ایسی کوئی روحانی علاج کے متعلق آپ جانتے ہو تو میرے ساتھ شیئر کیا کریں. میں جو چیزیں جانتا ہوں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، تاکہ اس طرح یہ شیئر کرنے کا اور سیکھنے سکھلانے کا جو عمل ہے یہ آخر تک جاری رہے. آخر میں پھر ایک دفعہ میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اگر میری کوئی کمی بیشی یا کوئی کمی کوتاہی آپ کو نظر آئی ہے تو مجھے ان باکس کریں، تاکہ میں اس کو دور کرنے کی کوشش کروں. اور اگر میری کوئی بات آپ کو اچھی لگی ہے تو آپ وہ دوسروں کے ساتھ شیئر کیا کریں، وہ دوسروں کو بتائیں تاکہ وہ اس کو اپنانے کی کوشش کریں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.